قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو جانتے نہ ہوں؟ علم والے اور بے علم ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، قطعاً نہیں ہو سکتے۔ مثلاً آپ پیسے لے کے بازار جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کو، آپ کو نہیں پتا کہاں سے ملتی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک دکان میں گھس جاتے ہیں، وہاں سے پوچھ کے باہر نکلتے، دوسرے سے تیسرے، ساری مارکیٹ گھوم پھر کے کہتے ہیں وہ چیز تو ملی نہیں، حالانکہ وہ چیز اس مارکیٹ میں ہوتی ہی نہیں۔ اب آپ کو کیا نقصان ہوا؟ کتنی تھکاوٹ ہوئی، وقت ضائع ہوا، پیٹرول ضائع ہوا، کرایہ ضائع ہوا، اور پریشانی برقرار رہی، حاصل کچھ بھی نہ ہوا۔ اور ایک دوسرا شخص اسی وقت اپنے گھر سے نکلا تھا، اس کو پتا تھا کہ فلاں چیز کس مارکیٹ میں ملتی ہے، وہ سیدھا گاڑی لے کے اس مارکیٹ کی طرف گیا، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ 4 دکانوں میں سے بہترین دکان کون سی ہے، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ دکان کے اندر جو 4 ورائٹیز پڑی ہیں اس میں بہترین ورائٹی کون سی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ شخص نکلے گا، مقصود پہ پہنچے گا، مخصوص دکان میں جائے گا، مخصوص چیز اٹھائے گا اور واپس آ جائے گا، کم وقت میں، کم ایفرٹ، کم پیسے میں، بہترین چیز۔ ہے نا فرق؟ کس چیز کا فرق ہے؟ علم اور لا علمی کا، واضح طور پر۔ مثلاً آپ کو پتا ہے کہ فلاں آیت کس سپارے میں ہے، کس سورت میں ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ کھولتے ہیں اور وہ نکال لیتے ہیں فوراً۔ ایک شخص کو خبر ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے، سارا قرآن بھی چھان مارے تو آیت اس کی نگاہوں سے سلپ ہو جائے گی۔ ہے نا فرق؟ ایک شخص کو پتا ہے کس چیز پر پیسہ لگانے سے کتنا پروفٹ ہوتا ہے۔ مثلا انویسٹمنٹ کی جگہ آپ کو پتا ہے، جو لوگ بزنس کرتے ہیں، بزنس کے ماہر ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے اب مارکیٹ میں کس چیز کا بزنس زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ سارا روپیہ کہاں لگا دیتے ہیں؟ اس جگہ جہاں میکسیمم پروفٹ ہو سکتا ہے۔ ایک عام اناڑی شخص جو ابھی ابھی نیا نیا کاروبار کی دنیا میں آیا، اس کو نہیں پتا کہ کہاں لگانا چاہیے، لہذا وہ بظاہر دھوکہ کھا کے کسی ایسی جگہ لگاتا ہے کہ اگلا پیسہ بھی ڈبا بیٹھتا ہے۔ فرق کس چیز کا تھا؟ علم، تجربہ، مہارت۔ آپ کو پیاس لگی، آپ پانی پینے لگے ہیں، لیکن پانی کے اندر جرمز ہیں اور آپ کو نہیں پتا۔ ایک دوسرا شخص ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ گلاس، اس کے اندر فلاں کاکروچ گیا تھا، فلاں گندی چیز گئی تھی، اس میں پانی نہیں پینا چاہیے۔ اب فرق پڑ گیا نا دونوں کو، جاننے والے اور نہ جاننے کو۔ ایک شخص اپنی جسم کی کیفیت کو سمجھتا ہے کہ یہ چیز مجھے نقصان دیتی ہے، یہ فائدہ دیتی ہے، جب وہ کھانے کو بیٹھتا ہے وہ چیز نہیں کھاتا جو اس کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، وہ کھاتا ہے جو اس کو فائدہ دیتی ہے۔ اب کیا ہوا کہ اس کے اس علم کی وجہ سے وہ تکلیف سے، مشقت سے، پریشانی سے بچ گیا، اور یہ جہالت میں بیٹھا وہی کھا رہا ہے جو اس کے لیے زہر ہے، جو اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ اب یہ کھا کے بیڈ پہ پڑ گیا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اپنے کام کر رہا ہے۔ فرق ہے نا؟ ہر چیز میں، ہر کام میں یہی کچھ ہے۔ یہ بہت بڑا اصول ہے زندگی کا جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دے دیا۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور کچھ دن پہلے جو میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ایک شخص لاہور جانے کے لیے پشاور کی گاڑی پہ بیٹھ گیا، مزے سے کھا رہا ہے، سو رہا ہے، گپ شپ کر رہا ہے، نظارے دیکھ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ منزل قریب آ رہی ہے، اور قریب آنے سے تھوڑی دیر پہلے اسے آ کے کوئی بتاتا ہے جی پشاور آ گیا ہے، لاہور تو نہیں پشاور آ گیا۔ اب اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کھاتا رہے گا جو کھا رہا تھا، سو رہا تھا سوتا رہے گا، پڑھ رہا تھا پڑھتا رہے گا کہ کوئی نہیں، لاہور نہیں پہنچے، پشاور تو پہنچ گئے، خیر ہے۔ جس کام کو جانا تھا لاہور وہ کام بھی ہو گیا، کسی کی شادی تھی وہ ہو گئی، پیسے بھی گئے، وقت بھی گیا، ہر چیز ضائع ہوئی۔ کس لیے؟ لا علمی کی وجہ سے، جہالت نے یہاں لا پہنچایا۔ قیامت کے دن یہی ہونے والا ہے۔ پھر اس وقت ہم یہ نہ کہیں گے چلو جنت نہیں پہنچے تو جہنم پہنچ گئے، کوئی کہہ سکتا ہے یہ؟ اور اگر کوئی یہ کہے تو اس سے بڑھ کے احمق کون ہوگا؟
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کا شوقین بھی سو نہیں سکتا، جہنم سے ڈرنے والے کو بھی نیند نہیں آتی، اور ہمیں کلاس میں بیٹھ کے بھی آنکھ نہیں کھلتی ہے جب جنت اور جہنم کے تذکرے بھی ہو رہے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر چین نہیں آتا، پھر کھانے میں بھی چین نہیں آتا، سونے میں بھی چین نہیں آتا، کچھ کر رہے ہو اس میں بھی چین نہیں آتا، ہر وقت ایک فکر سوار رہتی ہے کہ مرنا ہے، کیا بنے گا، جب تک منزل آ نہ جائے۔ اب اگر کوئی ٹریول کر رہا ہو اور پاسپورٹ گم ہو جائے یا ٹکٹ گم ہو جائے تو اس شخص کی پریشانی کا عالم۔ اسی طرح آخرت کا سفر کر رہے ہیں، جنت کا ٹکٹ ہی نہیں ہے پاس، ویزا ہی کوئی نہیں جنت میں انٹری کا، کیا ہو سکتا ہے، کیا ہوگا؟ اور سب سے بڑی مشکل یہ احساس ہی کوئی نہیں، کوئی دکھ ہی نہیں، کوئی تکلیف ہی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہمیں واقعی حقیقی معنوں میں پتہ چل جائے کہ ہمارے آگے انجام کیا ہے، ہمارے چین لٹ جائیں، سب سستیاں اور غفلتیں دور ہو جائیں، ہم بے فکر وقت اسی لیے ضائع کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کی قدر نہیں کر رہے کہ ابھی ہمیں انجام نظر نہیں آ رہا۔ اچھا ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کبھی میں حرم جاتی ہوں تو میں جنازہ ضرور پڑھتی ہوں وہاں، جیسے مسجد میں ہے اور جنازہ آگے تو پڑھ لے، میں سوچتی ہوں شاید کوئی میرا بھی اسی طرح پڑھ دے کہ ہے مرا ہے کوئی تو چلو جا کے جنازہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے نماز کے فوراً بعد وہ پکارتے ہیں کہ جنازہ ہے تو کون، تو بہت سی عورتیں کھڑی ہو جاتی کہ نہیں بھی کھڑی ہوتی، کئی آدمی بھی جا رہے ہوتے نہیں پڑھتے تھے، خیر کو پکڑ کے تو نہیں کسی کو پڑھا سکتے۔ تقریباً ہر نماز کے بعد ایک جنازہ دو ضرور ہوتا ہے، ایک روٹین ہے وہاں کی۔ ایسے ہی میں رات بیٹھی سوچ رہی تھی کہ جب میں پہنچوں گی وہاں انشاءاللہ تو نماز پڑھوں گی اور کسی نہ کسی کا جنازہ پڑھوں گی۔ جنازے کا ایک ثواب ہے، عورتوں کو ویسے تو موقع نہیں ملتا اور نہ ہی قبرستان جا سکتی ہیں جنازے کے ساتھ، نہ جنازہ پڑھنے جا سکتی ہیں، تو لیکن یہ حرم ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر موقع مل جاتا ہے پڑھنے کا۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں میں کس کس کا جنازہ اس دفعہ پڑھوں گی نا۔ پھر میں سوچ رہی تھی کہ ان لوگوں کو ابھی نہیں پتا ہوگا کہ انہوں نے مرنا ہے، میں نے اس دن وہاں پہنچنا ہے، ان کا جنازہ اس دن وہاں آنا ہے، میں یہاں سے سفر کر رہی ہوں، وہ آخرت کا وہاں سفر کر رہے ہیں، اس جنازے اور میرا ملاپ کس ٹائم کس وقت ہونا ہے۔ اس وقت وہ کہیں زندہ انسان بیٹھا ہوا ہوگا، کہیں کھا پی رہا ہوگا، کہیں ہسپتال میں ہوگا، پتہ نہیں کہاں ہوگا، اور میں یہاں بیٹھی ہوں، دونوں ٹریول کر رہے ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ یہ ترتیب الٹ بھی ہو سکتی ہے۔ انسان کو کچھ پتا نہیں کہ انسان دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے بارے میں نہیں سوچتا۔ فوراً مجھے خیال آیا میں کسی کے لیے سوچ رہی ہوں، یہ ترتیب وائس ورثہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے، بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جس طرح وہ شخص بے خبر ہے جس کا مجھے جنازہ پڑھنا ہے، اسی طرح میں بے خبر ہوں اس بات سے کہ کس کس نے میرا پڑھنا ہے۔ ہم کتنی بے خبری، کتنی لا علمی کے عالم میں وقت گزار رہے ہیں، گویا کبھی مرنا ہے ہی نہیں، جبکہ اس سے سچی بات کوئی ہے ہی نہیں۔ کچھ اور جھوٹ ہو سکتا، کوئی اور پلان بدل سکتے ہیں، اس پلان نے نہیں بدلنا، یہ اللہ کا ایک طے شدہ فیصلہ ہے، یہ ہونا ہے اور ہو کر رہنا ہے، اور ہم سب سے زیادہ اسی میں ٹال مٹول کرتے ہیں، اسی کی فکر اور اسی کی تیاری میں۔ اور اگر واقعی ہوتی فکر ہوتی ہم کو تو ہم بھی یہ ہوتے، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ، کوئی نہیں خوف آخرت کا، اسی لیے تو سوئے رہتے ہیں۔ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّ، ہم صرف امید رکھتے ہیں، حالانکہ اصل چیز کیا ہے؟ ایمان ان دونوں کے درمیان ہے، صرف امید نہیں ہے۔ ہماری غفلت کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یحذر الآخرہ کو حذف کر دیا اور یرجو رحمت ربہ ہی لگا کے بیٹھ گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتقال کے وقت گئے اور آپ نے پوچھا کہ تو اپنے آپ کو کس حال میں پاتا ہے؟ اس نے کہا خوف اور امید کی حالت میں۔ آپ نے فرمایا جس شخص کے دل میں ایسے وقت میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں اس کی امید اللہ پوری کرتا ہے
اور اس کو اس کے خوف سے نجات عطا فرماتا ہے. جس کے دل میں دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو. لیکن بات یہ ہے کہ آخرت کا خوف اسی کو آتا ہے جو جتنا جاننے لگتا ہے، جتنا اس کو محسوس کرنے لگتا ہے. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ آیت عام روزمرہ زندگی کے بارے میں بھی ہے اور مرنے کے علم کے بارے میں بھی. سچی بات ہے، ہم میں سے اگر ہر ایک کو پتا چل جائے کہ ہم نے مرنا کس دن ہے، فلاں تاریخ، فلاں دن، فلاں وقت، فلاں جگہ پر ہماری موت نے آنا ہے، وہ میٹنگ پوائنٹ ہے، یقین کریں میں سے کوئی چین سے نہ بیٹھے. کوئی گن گن کے دن گزارے، اتنے دن رہ گئے، میں نے مر جانا ہے، میں کچھ کر لوں. اب اس حالت میں اور اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ دن نہیں اللہ نے بتایا، بات وہی ہے پھر بھی، مگر فکر کوئی نہیں ہم کو. اٹس دا سیم کہ صرف ڈیٹ چھپائی گئی ہم سے، حقیقت نہیں چھپائی گئی. حقیقت بتا دی گئی کہ مرنا ہے تم نے اور حساب کتاب ہونا ہے، مگر ہمیں یقین ہی نہیں. ایک ڈیٹ کے پتہ چل جانے سے یقین میں خود بخود اضافہ ہو جائے گا. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. لیکن افسوس کہ ہماری زندگیاں کافروں کی زندگیوں سے مختلف نہیں، کہ جن کو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں اور بے خبر غافل ہو کے زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمارے اعمال انہی کی طرح ہیں، شاید بعض اوقات ان سے بھی بدتر. ان کے اندر پھر بھی کسی کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے. ہمیں نہ دنیا کی نہ آخرت کی کسی جواب دہی کا کوئی احساس نہیں کہ ہمیں کسی نے پوچھنا ہے. اور کیوں نہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب. نصیحت وہی لیتے ہیں جو عقل رکھتے ہو، عقل والے، اولو الالباب، جو صحیح نفع نقصان کے معیار جانتے ہو، جن کو پتا ہو کہ فائدہ کس چیز میں ہے، نقصان کس چیز میں ہے. عقل مند وہی ہے جو ہمیشہ رہنے والی چیز کو ترجیح دے اس پر جو ہاتھ سے چلے جانے والی، جلد چلی جانے والی. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہے گا.